بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے آج ہم لیکچر نمبر سیرہ کا 21 آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم طائف کا پورا ذکر سنیں گے، طائف کا واقعہ، اور اس کے بعد طائف سے دوبارہ مکہ لوٹنے کا پورا سفر۔ کل ہم لوگوں نے 10ویں نبوی کو گو تھرو کیا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ شیب ابی طالب سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں۔ ودن 40 days ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ 10واں سال لگ چکا ہے، اور اس کے بعد بنو ہاشم میں سے ابو لہب وہ چیف بن جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کے پاس حضرت عباس اور حضرت حمزہ یہ اب چیف نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تو ایج میں بھی چھوٹے ہیں اور یہ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، یہ اب اس لیگ سے دوسری طرف آ گئے ہیں، تو اب چیف بننے کا جو موقع تھا وہ ابو لہب کے پاس آ جاتا ہے۔ اور ابو لہب کا جو نام ہے کہ سرخ گال، آگ کی طرح سے لال گال، تو یہ ہینڈسم آدمی تھا۔ ظاہر ہے کہ پروجنی تو وہی عبد المطلب کی ہے نا، نسل تو وہی ہے، تو خوبصورت پرسنالٹی، تو اسی ریفرنس سے یہ نام جو تھا چمکتے ہوئے گالوں سے لہب تھا۔ تو خیر اب یہ چیف بن گئے۔ اب جب ابو لہب چیف بن گیا تو جب اللہ کے نبی کے اوپر سختیاں معاملات شروع ہوئے تو اس نے آؤٹ آف اپنی حمیت اور جو آپ کی قبائلی تعصب ہوتا ہے، اور اب لیڈرشپ کا رول مل گیا ہے تو اب سب کی نظریں بھی ہیں، تو اس پرسپیکٹیو سے 20-25 دن اپنی پروٹیکشن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنڈ آف دیے رکھی۔ اور وہ پروٹیکشن یوں کہ جب ابو لہب نے پوچھا کہ تمہارا عبد المطلب کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی اپنے دادا کے بارے میں، جو کہ ابو لہب کا کے والد ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک کمفرٹنگ جواب تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، تو اب پروٹیکشن جاری رہی۔ اب جا کے اس نے جب ابو لہب سے ابو لہب اب ابو جہل اور یہ جو الگ دارالندوہ والا گروپ ہے، وہ اب یہاں یہ ہو گیا کہ بھائی پہلے تو یہ بات ہے، پہلے ابو طالب ہیں، اب یہ بیبی پروٹیکشن میں، تو اب یہ تو بات، تو انہوں نے پھر بہلایا پھسلایا اور بولا کہ بھائی جا کے ان سے پوچھو ان کا مطلب جو ہے وہ جہنم ہے، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، وہ ایگزیکٹلی کہاں ہیں۔ تو پھر جب جا کے پوچھا تو خیر جیسے تیسے کر کے اب اینٹی کر دیا اللہ کے نبی سے، اور ابو لہب نے بھی اب اپنی پروٹیکشن ہفتے 2 ہفتے 8-10 دن 20 دن کے بعد اب لے لی، اور اب اللہ کے نبی کے پاس اب کوئی پروٹیکشن مکہ میں موجود نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پردہ فرما گئی ہیں، جناب ابو طالب وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، اور اب اللہ کے نبی اللہ کے آسرے پر مکہ میں
موجود ہیں، اور سختیاں، تکالیف جو ہم پیچھے پڑتے آئے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں اور اس تکلیف کے اندر کہ جہاں پہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کئی مہینوں تک مسکراتے نہیں دیکھا، اس کیفیت میں اب اللہ کے نبی حضرت زید بن حارث جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو لے کر پیدل بائی واک، لے کر جو قریبی شہر ہے سب سے بڑا مکہ سے، طائف، جس میں گاڑی میں آج آپ 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، بغیر اونٹ کے۔ کیوں؟ کیونکہ سسپیشن نہیں کرانی تھی، کیونکہ ابو لہب کو اور ان لوگوں کو اشارہ نہیں دینا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہجرت ہو چکی ہے نا۔ اب وہ سب کانٹیکسٹ میں، اور وہ بھی یہ بھی ذہن میں ہے ان لوگوں کے کہ یہ بھی اب ہجرت نہ ہو جائے، سو پیدل بغیر کسی کو الرٹ کیے ہوئے اللہ کے نبی حضرت زید بن حارث کے ساتھ پیدل 2 دن کا سفر کر کے طائف پہنچتے ہیں۔ اور طائف جو ہے یہ بڑا شہر ہے، اور مکہ کی اور طائف کی یہ ٹوئن سٹیز ہیں، اور ان کی آپس میں رائیولری بھی ہے۔ بنو ہاشم مکہ میں ہے، اور بنو ہاشم کے سب ٹرائبز آگے 15 ہیں تقریباً، اور یہاں بنو ثقیف کا قبیلہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے 2 پیڑھیاں پیچھے ان سے بھی کہیں رشتہ داری ملتی ہے، اس طرف سے بھی۔ تو اب اللہ کے نبی یہاں پر طائف پہنچتے ہیں، اور طائف کا ریفرنس قرآن پاک میں بھی اللہ نے ایک طریقے سے دیا۔ الولید کو، جو خالد بن ولید کے والد صاحب ہیں، ان کو کوٹ کر کے کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی یا تو قرآن مجھ پر ریویل ہوتا، یا تو طائف میں سے کسی پر ہونا چاہیے تھا، آپ کے اوپر کیسے ہو گیا؟ تو اس ریفرنس سے طائف ان کے نزدیک ایک بڑی سے شہر ہے، اور آپس میں ان کی رائیولری بھی ہے، لین دین بھی ہے، لیکن زیادہ جھڑپ ہو بھی نہیں سکتی۔ کیونکہ آپس کے اندر کاروبار چل رہا ہوتا ہے نا، تو جب آپ کا کاروبار اور آپ کی معیشت ڈپینڈنٹ ہو کسی شہر پہ، تو آپ زیادہ دیر اس کے ساتھ پنگے بازی بھی نہیں لے سکتے۔ آج کی ہمارے سامنے حالات ہیں نا، یو اے ای کا، ایران کا، چونکہ بارڈر ایک ساتھ لگتا ہے اور ڈپینڈنسی بھی ہے، تو زیادہ آپ دیر تک، تو بس یہی کیفیت آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے نبی یہاں سے طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی جو ایج ہے وہ کافی ینگ ہے جب وہ مکہ میں، تو ان کے پاس مکہ کی کوئی اس طرح سے یادداشت نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں مدینہ کی یادداشت ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کہ احد سے زیادہ مشکل دن آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بالکل احد کا، عقبہ کا دن، جب پتھر مارے گئے تھے۔ تو یہ ہمیں حضرت عائشہ کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ احد کے اندر اللہ کے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے، پیچھے سے حملہ ہوا، کافی زخم ہوئے، تو فزیکل ٹارچر ہوا نا، کہ ایلیمینیشن کی خبر بھی اڑ گئی نعوذ باللہ۔ تو وہ تو ایک فزیکل ٹارچر، مطلب اس تو ان کے ریفرنس میں وہ، تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فزیکل ٹارچر تو تھا وہاں پہ، جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ایموشنل ٹراما اور ٹارچر بھی ہے۔ اب وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اصل گیم ایموشنل ٹارچر کی ہوتی ہے، اور ایموشنل ٹراما بھی ہے جو کہ پتھر مارنے کے ساتھ برے القابات سے بھی پکارا جا رہا ہے، اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا غم بھی ساتھ ہے، وہ غم بھرا نہیں ہے، آپ اس کیفیت میں جا رہے ہیں، اور اب آپ کو یہ سب فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کانٹیکسٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت زید بن حارث کے ساتھ مکہ سے نکل کر طائف پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو سردار ہے عمر، وہ انتقال کر چکا ہے، اور اب اس کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹوں نے آپس میں یہ پیکٹ کیا ہے کہ ہم تینوں باری باری لیڈرشپ لیں گے، تو ان کا کوئی پھڈا نہیں ہے، تینوں بھائیوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، ظاہر ہے کہ یہ بھی اب عبد المطلب کا
عبد المطلب کے اور اللہ کے نبی کی ایک پرسنالٹی ہے, ظاہر ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان نون ہے کوئی, تو یہ انگیج کرتے ہیں. اور عمر کے 3 بیٹوں کے نام ہیں عبد علیل, مسعود اور حبیب. جہاں سے ہم لیکچر پریپیئر کرتے ہیں ہمیں یہی 3 نام ملے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے. 3. اب یہ 3 جب لوگ ملے تو اللہ کے نبی نے ان پر پھر اسلام کی دعوت پیش کری. تو ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا. ٹھیک ہے جی. ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں تو کعبہ کے جا کے پردے جو ہیں ان کو چاک کر دوں, اس سے بہتر تو یہ ہے. اور پھر ایک تیسرے نے کہا کہ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں سو یو آر ٹو ہولی فار می, کہ آپ کا مقام اتنا ہے کہ میں آپ سے بات کر نہیں سکتا. اور نعوذ باللہ اگر آپ کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں یا جھوٹ تو میرا پروفائل اتنا ہائی ہے کہ میں ایسے شخص سے پھر بات نہیں کرنا چاہتا. تو تینوں نے اپنے سرکاسٹک انداز میں ریجیکشن کرنے کی اپنی اپنی ایک بات کر دی. آپ کو کوئی نہیں, اللہ کو اور کوئی نہیں ملا, اس سے بہتر تو ہم جا کے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ واقعی ہیں تو بھائی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا, تو وہ آپ کا مقام ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر میرا پروفائل بہت بڑا ہے, میں آپ سے. اب یہ یہاں سے جو مین لیڈرشپ ہے طائف کی, وہاں سے ریجیکشن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ جو لیڈرشپ ہے اس شہر کی, اس جگہ کی, اس نے میسج ریجیکٹ کر دی ہے. تب اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ میسج ریجیکٹ کر رہے ہیں تو بس پھر ایک کام کریں, پھر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ والا ذکر کہ میں نے آپ کو آ کے یہ میسج دیا ہے یہ آپ قریش سے ذکر نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے نا, آپ وہاں ذکر مت کریں. مطلب کہ اب اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک اسٹریٹجی ہے کوئی کہ بھائی آپ خواہ مخواہ ادھر جا کے ذکر نہ کر دو, تو انہوں نے اس چیز کا پاس رکھا. اب جا کے وہاں خبر نہیں پہنچی. تو اب اللہ کے نبی 8-10 دن واللہ عالم اتنا آتا ہے کہ اللہ کے نبی اب طائف میں ٹھہرے ہیں. جب یہ ٹھہرے ہیں تو وہاں پہ اپنا میسج دینے کا جو طریقہ کار ہے اور جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ جب وہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے اندر کچھ لوگ ایمان لانے کے قریب انٹرسٹ ان کا بنا. ظاہر ہے کہ جب اب اللہ کے نبی, تو جب وہ بات اب ان تک پہنچی شہر کے اندر کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے, تو ان لوگوں نے اب کیا کیا کہ اب جو عیاش قسم کے لڑکے تھے, بچے تھے, اور جو سارا سلسلہ تھا, ان کو لگا دیا کہ بھائی آپ ان 2 اشخاص کو یہاں سے نکالیں باہر. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم کرنل منازل یعنی طائف سے 6-7 کلومیٹر آگے تک آئے ہیں, تب ہمیں ہوش آیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب 6-7 کلومیٹر تک, اور شہر کے اندر آپ امیجن کریں کہ رائٹ لیفٹ لوگ ہوں گے, گالم گلوچ معاملات جو ہم امیجن کر سکتے ہیں. ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے نبی نے ڈائریکٹلی کبھی بھی یہ ہمیں پھر. اور اللہ کے نبی کے ساتھ موجود کون ہے وہاں؟ حضرت زید بن حارث. اور زید بن حارث اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال کر گئے کہ وہ بعد میں زندہ رہتے تو ان سے یہ چیز ہوتی. تو جتنی ہمارے سامنے ہے تو اب یہ ہم امیجنیشن ہی کر سکتے ہیں. اس امیجنیشن کو لے کے جانے کے لیے ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ احد میں کیا کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ریفرنس ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ احد سے زیادہ تکلیف دہ دن میرے لیے عقبہ کا دن ہے, جس دن میرے پہ پتھر مارے گئے. اور جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان لوگوں سے, مجھے وہاں سے وہ رزلٹ نہیں ملا. تو اب ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ پتھر مارے گئے ہیں, اتنے مارے گئے ہیں کہ اب اللہ کے نبی کی ایج اس وقت کیا ہے 50 ایئرس. میسج اللہ کا دینا ہے. پیچھے حضرت ابو طالب کا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے. زید بن حارث کے ساتھ پیدل نکلے ہوئے ہیں. کس لیے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر,
نکلے ڈرائیں, اللہ کا میسج دینا ہے. اب جہاں اللہ نے ابو جہل کو گردن پہ پاؤں رکھنے سے باز رکھا, ایک جگہ ہے کہ جہاں اجڑی اللہ کے نبی کے اوپر سجدے کی حالت میں لا کے ڈال دی گئی, ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ تکالیف بھی کہ اللہ چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا, لیکن امت کو میسج کیا دینا ہے کہ بھائی اللہ کا میسج ڈیلیور کرنے کے لیے, پہنچانے کے لیے آپ کو اس لیول کا سیکریفائس کرنا پڑے گا. جب اللہ کے نبی نے اتنے پتھر کھا لیے, ہماری آپ کی حیثیت کیا؟ چاہے جائے کہ ہم ایک چھوٹا سا ایونٹ کر کے آئے, اس کے اوپر ہمیں لانتان اگر کوئی خامخواہ کرٹیسزم کر رہا ہے, ہم بدک جائیں. صحیح ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو آنسر ایوری بڈی. دیکھو اگر گٹر میں پتھر مارو گے تو چیٹیں آپ ہی کے اوپر آئیں گی. یا اللہ کے نبی کے اوپر کہ 6-7 کلومیٹر, آپ طائف کی 6-7 کلومیٹر کتنے ہیں, گلشن سے مزار قائد تک, سمجھیں کہ 8 کلومیٹر 7-8 کلومیٹر جب آپ باؤنڈری سے باہر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تب جا کے ہمیں, یعنی 7-8 کلومیٹر تک انہوں نے اپنے بندے پھیلائے ہوئے تھے کہ یہ باہر بھی جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں. اور زید بن حارث بھی کتنا پروٹیکٹ کرتے, وہ خود انجرڈ ہو گئے. آپ سوچیں کہ کتنا خون نکلا ہوگا کہ ٹخنوں سے خون نکل کے چپل چپک چکی ہے. یہ ایک آدھ پتھر سے نہیں ہوتا. فزیکل ٹارچر بھی ہے, ایموشنل ٹارچر بھی ہے. احد میں تو فزیکل ٹارچر ہے نا نجم بھائی, فزیکل ٹارچر ہے نا احد میں. یہاں تو آپ جب 8 کلومیٹر تک جا رہے ہیں, عیاش قسم کے لڑکے اور وہ جو بچے ہیں وہ اپنی زبانوں سے بھی پھر کیا کیا کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھیں جی. اب یہ جو سینہ چاک کیا تھا نا بچپن میں, یہ وہ قوت اللہ نے, اور یہ ہے وہ قرآن کی برکت کہ آپ نے الا بذکر اللہ سے اپنے اس کو مضبوط کیا ہوا ہے کہ اب جب آپ کو ایموشنل ٹارچر مل رہا ہے تو آپ میں برداشت کرنے کی کیپیبلٹی ہے. لیکن اگر یہ مضبوط نہیں ہے, یہ واکنگ جاگنگ سے فزک نہیں مضبوط ہونا ہے, یہ اللہ کے ذکر سے مضبوط ہونا ہے دل. اب 7-8 کلومیٹر نکلنے کے بعد آگے عتبہ ابن ابی شیبہ, ایک دیوار نظر آتی ہے, اس کے ساتھ پیچھے باغ ہوتا ہے قریشی کا. اللہ کے نبی وہاں ٹیک لگاتے ہیں. اب زید بن حارث بھی ساتھ ہیں. اب یہ جو دعا آ رہی ہے, اس دعا کا ہسٹری کے اندر کوئی چین آف نریشن نہیں ہے, یعنی ویک ہے, لیکن کانٹیکسٹ کے مطابق یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ پیچھے ہسٹورینز نے اس کو صحیح کے درجے میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ بات, یہ جو دعا ہے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کیفیت میں اب اللہ کے نبی دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اب یہ ساری کیفیت ہو گئی, اب اللہ سے دعا کیا ہو رہی ہے یہ سننے والی ہے. انس بھائی, طائف میں آپ کو پتھر پڑے, 7-8 کلومیٹر تک آپ کا پیچھا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ احد سے زیادہ تکلیف دہ دن تھا حضرت عائشہ کے پوچھنے پر. یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ ہے, حضرت خدیجہ انتقال کر گئی ہیں, ابو طالب انتقال کر گئے ہیں, اپنا آپ نے جو گھر ہے جدھر آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ چھوڑ کر آپ کو اب 2 دن کی پیدل واک کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچنا پڑ رہا ہے. اے اللہ, میں تجھ سے اپنی کمزوری سامنے رکھتا ہوں, میں اپنی کمزوری کا شکوہ تیرے سامنے رکھتا ہوں. اپنی لاچارگی کا, ہیلپ لیسنس کا, اور اپنے اکیلے پن کا. بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے, تو ہی پروٹیکٹ کرنے والا ہے, تو ہی مرسیفل ہے.
Oh Allah, to you I complain of my weakness and my helplessness. Among men, you are merciful. You are merciful ان کے لیے جو عاجز ہوتے ہیں. تو ہی میرا رب ہے. تو نے یہاں مجھے اجنبیوں کے حوالے کر دیا ہے اور مکہ میں تو نے اس کو پاور دے دی ہے جس کے پاس بہت پاور ہے. تو تو نے مجھے کن کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے؟ اے اللہ تیرے پاس ہی ساری طاقت ہے. ہاں اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے یہ سب قبول ہے. اگر تو ناراض نہیں ہے, اگر میری کوئی غلطی نہیں ہے, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے, تو مجھ سے راضی ہے, تو مجھے یہ قبول ہے. تو راضی ہے نا. اب اس دعا کے ساتھ پیچھے کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے اللہ کے نبی کا کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میری آزمائش آ گئی. کہ اللہ میں تیرے سے اس چیز کی کمپلین کرتا ہوں, یہ ساری چیز ہے, یہ میں تیرے سامنے اپنی داستان رکھ رہا ہوں, تیرے سامنے ساری چیز ہے. ہاں اگر تو راضی ہے تو مجھے قبول ہے, اور اگر تو راضی نہیں ہے تو میرے لیے. اتنی دیر کے اندر ظاہر ہے اوپر آسمان نے سایہ کیا ہے, جبرائیل آ گئے ملک الجبال کے ساتھ, پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ, اور اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا, آپ حکم کریں یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بستی کو تباہ کر دیں. یہ اللہ کے نبی کا کہنا ہے, فرشتے نے آگے. یہ ہے تاریخی الفاظ. یہاں آپ کو پتہ چلے گا رحمت للعالمین, یہ جو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں, ان کی آگے آنے والی نسل ایمان لے آئے گی. یا آپ کو کسی نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا کہ آپ نے اس کی ماں بہن کر دی ہے, آپ نے اس کی نسلیں اجاڑ دی ہیں, آپ نے اس کے پیچھے بندے لگا دیے. نہیں, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور آج ہسٹری گواہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے, آج اسی جگہ پر مسجد قائم ہے, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے وہاں, اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے. لانگ سٹوری شارٹ, لیکن یہ تکلیفیں اٹھا کر سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے. یہ فورس ہے, مذاق نہیں ہے بھائی. آپ اگر اس پٹری پر چلو گے تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ بھائی یہ ہوتا ہے, وہ اللہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کوئی سزا دے رہا ہے آپ کو, یہاں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے. یہ امت کے لیے میسج ہے کہ بھائی جب کیوں, کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ آپ کو جتنے بڑا لیول آپ کا مقام ہوگا اتنی زیادہ آپ نے سیکریفائز دینا ہے. جتنا آپ نے اونچا جانا ہے اتنا ہی اسپرنگ کو نیچے دبانا پڑتا ہے. جتنا آپ نے سکسیس حاصل کرنا ہے آپ کو اتنی قربانی دینی ہے, اتنا آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے, آپ کو نفس پہ قابو کرنا پڑے گا, آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا. پیدل چلنا بھی سنت ہے. اسی حدیث کے پرسپیکٹو سے کھڑکی بنا رہے تھے, ہوا آتی ہے, اذان کی نیت کر لیتے تو ثواب ملتا. تو اب ہم پیدل چلیں گے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی بھی پیدل گئے تھے. میں نے تو کل ہی نیت کر لی کہ انشاءاللہ 2 سنتوں پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ کل وہ کری تو اس کے بعد اللہ نے وہ پہلی کیا کہ حضرت علی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. مکہ سے مدینہ بھی پیدل جانا ہے, 450 کلومیٹر. نجم بھائی ساتھ ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. عمرہ کرنے جائیں گے, 1 مہینے کا ویزا لے لیں گے, پیدل جائیں گے. وہ نیت رات میں کی تھی, صبح یہ واقعہ پڑھا تو اس میں پتہ چلا کہ اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ طائف تک چلے جانا. وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضرت علی والی خیر ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ حضرت علی کا مقام بھی اور ہے. ہاں طائف والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. 2 دن پیدل طائف, تو پیدل چلیں. نیت پیچھے انگریزوں کی میراتھن کی نہ ہو
کہ ہم نے 42 کلومیٹر چلنا ہے انگریزوں کی میراتھن. ہمارے لیے انگریزوں کی میراتھن کی کوئی وقت نہیں ہے. ہمارے لیے جو پیچھے ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیدل چلے, اور اللہ کے نبی کے پاؤں میں جوتے تھے نہیں, چپل تھی, جس چپل کا ہماری مذاق اڑایا گیا. ہمارے پاس تو پھر وہ چپل ہے جس کے نیچے ربر کا سول ہے. اللہ کے نبی کے پاس تو چپل نہیں تھی جس کے نیچے ربر کا سول ہو. تو جب آپ نبی کی سنت پہ چلو گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ نے اس پہ کرٹیسائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا, آپ نے ہدایت کی دعا کرنی ہے. وہی دعا کرنی ہے جو اللہ کے نبی نے طائف میں کی. کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے نا, آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کا مسلمان بھائی ہے. کل اگر وہ بھٹک گیا تو یہ ہمارا کام ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو, بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے, نہ کہ تم اس کے لان تان میں آ جاؤ گے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ تو اللہ ہمارا ذکر خود بلند کر دے گا. یہ اللہ کا ذمہ ہے. ہمیں اپنی مارکیٹنگ کی ٹینشن ہی نہیں لینی چاہیے, ہم اپنے سسٹم پہ جاری رہیں. آپ دیکھیں ہماری اخلاص 4 کے اوپر, اس دن 4 کی اس دن کی برکت اور کسی چیز کی نہیں ہے. اس دن کی برکت 4 کی برکت ہے. سب وہ پہنے ہوئے تھے. سنڈے کو بھی 4 یہاں ہوگا, باقی چھوٹے چھوٹے برانڈ کندھوں پر ہوں گے. اب صرف 4 ہے. یہ 4 کا ڈسپلن ہے بھائی. اور اب تو چپلوں میں واک ہوگی, اب تو واک بھی چپل میں ہوگی, پٹی والی چپل میں, جو اللہ کے نبی کی چپل ہے اس چپل میں واک ہوگی. ہماری تو پھر سڑک بنی ہوئی ہے بھائی. اب تو جوتا بھی چھوڑو, اب تو چپل میں واک ہوگی. نبی کی سنت تازہ ہوگی, مردہ سنت زندہ ہوگی, اور ہر مردہ سنت زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. چپل میں واک ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اس نیت کے تحت تو انشاءاللہ اللہ چپل میں ہی برکت کر دے گا. لوگ نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں گے, ہم اسی سنت کو زندہ کریں گے. ہم گناہ گار ہیں لیکن انشاءاللہ. تو پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں ہے. خان نے صحیح کہا تھا, گھبرانا نہیں ہے, لیکن وہ نہیں گھبرائیں گے جو سیرہ پہ چلیں گے. جو سیرہ کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے گھبرانا ہی گھبرانا ہے بھائی. سیرہ کے ذریعے تربیت ہوتی ہے. اب عتبہ ابن ابی شیبہ کے باغ کے ساتھ ٹیک لگائی. جب ٹیک لگائی تو جن کا باغ تھا دونوں اشخاص کا, انہوں نے دیکھا, ان کو رحم آیا کہ ہمارے فیلو قریشی کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا. انہوں نے اپنے غلام عراقی کرسچن, یعنی عراق کے رہنے والے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے شخص عداس, عباس نہیں عداس, ADDAS, عداس کو بھیجا کچھ پھل دے کر. اور جب اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ دعا کی نا, اشارتاً اللہ نے فوراً سے پھل بھیج دیے. یہ اس بات کی قبولیت تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں. یہ اللہ ایسے اشارے بھیجتا ہے آپ کو. یہاں اللہ کے نبی نے دعا کی, وہاں بادل نے سایہ کیا, یہاں عداس نے آ کے پھل پیش کر دیے. اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پھل کھایا. عداس نے پوچھا یہ کیا آپ نے پڑھا؟ یہ تو یہاں کا, یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, یہ آپ نے کیا پڑھا؟ بولا میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا. اللہ کون؟ تم کہاں سے ہو؟ بولا میں عراق سے ہوں. تم
نینوا سے ہو جو یونس ابن متا کا شہر ہے؟ نینوا شہر سے ہو؟ حضرت یونس کا جو شہر ہے وہاں سے ہو؟ عداس نے بولا آپ کو کیسے پتا یونس کے بارے میں؟ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے کہا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ تو میرے بھائی ہیں، یا عداس نے اللہ کے نبی کے پیر چومنا شروع کر دیے۔ اب یہ دو اشخاص ہیں جنہوں نے پھل دے کر بھیجا ہے، وہ پیچھے سے کھڑے دیکھ رہے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، ہم نے بندے کو پھل دے کے بھیجا ہے، یہ بات چیت کی ہے اور یہاں یہ پیر چومنے لگ گیا، جی یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اور وہ وہیں کے وہیں ایمان لے کے آ گیا۔ یہ پہلا کنورٹ ہو گیا اس ٹرپ کا، جو کس وجہ سے انیشیٹ ہوا کہ اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے پھل کھایا، یعنی آپ کے ایک اس عمل سے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے پھل کھایا ہے، اس سے اگلا متاثر ہو کے آپ کے ساتھ انگیج ہو گیا۔ آپ نے اس کو حضرت یونس نینوا شہر سے ہو، عراقی کرسچن ہو، نینوا شہر سے جو حضرت یونس کا شہر ہے، یونس ابن متا کا، انگلش میں بولتے ہیں جونا سن آف میتھیو، جونا سن آف میتھیو، وہ وہیں مان لے آیا۔ یہ جب اپنے چیف کے پاس گیا ہے، مالک کے پاس، انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بولا کہ یقین جانے اس کرۂ ارض پر اس وقت دنیا میں ان سے بہتر شخص کوئی موجود نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو انہوں نے مجھے بتایا یہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ وہی کرسچن تھا جس طرح سے سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی آئے تھے ایران سے، یہ اسی ٹائپ کے اچھے اوریجنل کرسچنز بھی موجود تھے نا جن کے پاس وہ تعلیمات تھیں۔ اور یہ عداس کو ان دو اشخاص نے فورس کیا تھا بدر میں کہ اللہ کے نبی کے خلاف یہ لڑے، لیکن یہ نہیں لڑا، یہ مسلمان ہو گئے۔ اور ہم نے جب سیرت شروع کی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ورقہ بن نوفل سے پہلے حضرت خدیجہ نے عداس سے بھی ذکر کیا، اب یہ پتہ نہیں واللہ عالم ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن جہاں سے ہم نے لیکچر پریپیئر کیا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ عداس سے بھی کچھ پوچھا، یہ وہ ساری چیز، لیکن اگر پوچھا ہوتا تو یہاں یہ پہچان جاتا کہ مجھ سے تو پہلے پوچھا ہے، واللہ عالم جو بھی بات ہے، لیکن یہ واقعہ اس طرح سے ہوا۔ اب اللہ کے نبی رات کا ٹائم ہو گیا، یہاں سے اسی حالت میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات میں ڈیزرٹ میں، کولڈ صحرا کے اندر، سردی ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے، اور تہجد کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ اس کیفیت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا رہی، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور تہجد کی نماز مکمل کی تو اتنے میں جنات کا ایک گروہ وہ پوری نماز سن رہا تھا، اللہ کے نبی کی تلاوت، سورہ احقاف میں اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ جنات وہاں سن رہے تھے تو وہ جنات وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ جنات ایمان لے آتے ہیں، لیں جی لیں۔ یہ حکمت تھی اللہ کی کہ انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے ایمان لیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے دور کے جنات تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جنات جو ہیں دوبارہ مکہ میں بھی آئے، جب اللہ کے نبی واپس پہنچتے ہیں وہ ہم ذکر کریں گے، تو پھر وہاں آئے، وہاں پہ بھی انہوں نے اللہ کے نبی سے تعلیمات لیں۔ اور حضرت ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ والا کسی کے پاس ریفرنس ہو، تو ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ ایک رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ہم تھے، اللہ کے نبی جو ہے اچانک سے غائب ہو گئے، ہم پوری رات پریشان رہے، اگلے دن صبح تک ہم پریشان رہے۔ صبح جیسی طلوع ہوئی تو اللہ کے نبی غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے، تو وہاں پہ جنات کی سیشن دیا جا رہا تھا ان کو، قرآن کی تعلیمات کا، غار حرا کے پاس اس رستے سے، تو جنات کی ٹریننگ شروع ہو گئی، وہ ایمان لے آئے۔ پھر جنات کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کھانا مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا اور جو اس کی ہڈیاں ہوں گی
وہ جنات مسلمان جنات کے لیے وہ کھانا ہوتا ہے، اور جو ویسٹ ہوتا ہے جانوروں کا مسلمانوں کے، گھوڑے کا ویسٹ، گائے کا گوبر، یہ مسلمان جنات کے جانوروں کا کھانا ہوتا ہے، اور جو کھانا بسم اللہ کے بغیر کھایا جاتا ہے وہ شیاطین جنات کا کھانا ہوتا ہے، وہ ہڈیاں۔ پیرالل یونیورس میں جو جنات کی دنیا ہے، اللہ ان کو مسلمانوں کے کھانا جو ہماری ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ جنات کا کھانا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تاکہ جنات کو بھی کھلائیں، ان کی ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جانور بھی پالیں، ہمارے جانور تو میرے خیال میں آج کل گاڑیاں ہیں تو ان کا ڈیزل کا جو فیول جلتا ہوگا کاربن ڈائی آکسائڈ، اس پہ چل رہے ہوں گے آج کل کے جنات، یقینی طور پہ، اور کیا یہ اس پہ چل رہے ہوں گے۔ اللہ تو جو چاہے جس طرح سے جس کو چاہے چلائے۔ تو اب یہاں پر ہم طائف کا واقعہ مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ طائف کے بعد اب اللہ کے نبی کو واپس ظاہر ہے طائف میں تو ایک طریقے سے سکسیس نہیں ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا، تو اب واپس آپ کو مکہ جانا ہے، 10-12 دن آپ نہیں ہیں مکہ میں، تو اب وہاں ہلچل ہے، ان کو لگا کہ چلے گئے ہیں، کیا ہوا کیا نہیں، اب اللہ کے نبی کو واپس جانا ہے۔ زید بن حارث پوچھتے ہیں ہم واپس کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی رستہ بنائے گا۔ تو سہیل ابن عمر کو اور ابو سفیان کو، ان سب کو، جو بڑے بڑے چیف تھے، کہ اللہ کے نبی ان کو میسج بھیجتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے اندر، کیونکہ وہی قبائلی تعصب، کوئی نہ کوئی پروٹیکشن دے گا تو معاملہ ہوگا۔ یہ دونوں لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ ایکسکیوز بنا کے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ہم پروٹیکشن دے نہیں پائیں گے، جیسے تیسے کر کے، مطلب ان کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا، لیکن کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے اسٹریٹ اوے منع نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ابو جہل کو تو نہیں کہہ رہے نا پروٹیکشن کے لیے، یہ جن لوگوں کو چوز کیا اس کا مطلب ان میں کہیں نہ کوئی نرم گوشہ اللہ کے نبی نے دیکھا ہوگا، ان سے کہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر تیسرا مطعم بن عدی اس کو میسج بھیجتے ہیں۔ تو مطعم بن عدی کیا کرتا ہے، وہاں کا جو چیف ہے ایک طریقے سے، وہ بھی بڑی پرسنالٹی ہے۔ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کے زرہ پہنو، جنگی لباس پہنو، اور فل پروٹوکول میں جائیں اینٹوراج کی صورت میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پروٹیکشن میں لے کر آئیں۔ اب یہ لیڈر آدمی ہے، اپنے بیٹے اس نے روانہ کر دیے ہیں، وہ جنگی لباس پہن کے تلوار کیل کانٹے سے لیس جاتے ہیں بارڈر پہ، اللہ کے نبی کو ریسیو کرتے ہیں، اور اس اینٹوراج کے اندر فل پروٹوکول کے اندر کعبہ تک لے کے آتے ہیں۔ مطعم بن عدی کہتے ہیں آپ طواف کریں۔ اب یہ یہاں سارے کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اب ابو جہل آتا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو یا تم صرف پروٹیکشن دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں ایمان نہیں لایا ہوں، میں پروٹیکشن دے رہا ہوں۔ تو بولتے پھر ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی مطعم بن عدی کے ایک طریقے سے جو پاسپورٹ ہے اس کی پروٹیکشن کے اندر اللہ کے نبی کو اللہ اس طرح سے، تو اللہ کے نبی مطعم بن عدی کے لیے جب اللہ کے نبی ہجرت فرما جائیں گے تو ہجرت کے فوراً بعد مطعم بن عدی انتقال کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب پرزنرز آف وار 70 پکڑے جاتے ہیں نا بدر میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ایک لفظ مجھے کہتا میں ان 70 کو چھوڑ دیتا، صرف اس کے ایک لفظ کے اوپر میں 70 کو چھوڑ دیتا اگر وہ زندہ ہوتا۔ یعنی اب اس کا جو یہ پیچھے ایک طریقے سے فیور ہے یا جو بھی ہے تو وہ کنسیڈریشن میں لیا ہے۔ اللہ جس طرح سے بھی ہیلپ کروا دے، آپ نے یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ آپ کو کدھر سے کیا پروٹیکشن ملے گی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سو اب 1.25 سال تک جب تک ہجرت اب نہیں ہو جاتی مدینہ کی، تو مطعم بن عدی نے اپنی ذمہ داری کے اندر اللہ کے نبی کو مکہ کے اندر ایکنالجمنٹ دے دی۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 21۔ اللہ پاک سننے سے زیادہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ان واقعات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی اور ان سے صحیح معنی اخذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جگرا پیدا کرے کہ کل کو ہمارے پر اس طرح کے نہیں چھوٹے چھوٹے بھی پریشانیاں آئیں تو ہم بوکھلا نہ جائیں، اور ان پریشانیوں کے ٹائم پر ہمیں اللہ کے نبی کا یہ طائف کا واقعہ یاد آ جائے، کیونکہ اصل میں کسی موقع پر صحیح چیز کا یاد آنا بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی تکلیف کے موقع پہ طائف کا واقعہ یاد آ گیا، آپ کو ساری چیزیں ہلکی لگیں گی، آپ بولو گے ہم تو پھر بھی اے سی میں بیٹھے ہوئے صرف کلائنٹ کو کال ہی کر رہے ہیں نا، یا اسٹرگل ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، لو جی لو، آپ اس اسٹرگل میں ہمت ہار رہے ہو، اے سی میں بیٹھ کے فون پہ بات کرنے میں اسٹرگل ہار رہے ہو، چہ جائے کہ آپ اور ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے نبی کی جو ذات ہے وہ کیا کیا قربانیاں دے چکی ہے، اور یہ قربانیوں کے بعد یہ کلام پاک ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب آپ اگلی دفعہ اس کو اٹھائیں پڑھیں تو یہ کانٹیکسٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے قربانی دی گئی ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔